ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کے 2 بیٹے تھے، سلطان اور محمود۔ دونوں بہت خوبصورت اور ہم شکل تھے۔ محمود قد کاٹ میں کچھ چھوٹا تھا، لیکن جب دونوں اکٹھے کھڑے ہوتے تو ایک جیسے ہی لگتے۔ جب وہ ابھی چھوٹے ہی تھے تو ملکہ کا انتقال ہو گیا۔ اب شہزادوں کی پرورش کی ذمہ داری بھی تھی اور کچھ سب کے بے حد اصرار پر بادشاہ کو دوسری شادی کرنا پڑی۔ بادشاہ کی دوسری ملکہ بہت چالاک اور عیار تھی۔ وہ ان دونوں شہزادوں کو کبھی برداشت نہیں کر پائی۔ جب دونوں بڑے ہو گئے تو ان کی شکلیں اتنی ملتی تھیں کہ یہ جاننا انتہائی مشکل تھا کہ کون سلطان ہے اور کون محمود ہے۔ ایک دن ملکہ غصے میں بادشاہ سے بہت ناراض ہوئی۔ وہ دونوں شہزادوں سے بہت جلتی تھی۔ وہ بادشاہ کو اکثر ان کے خلاف بھڑکاتی رہتی۔ وہ بادشاہ سے بولی، یا تو میں اس محل میں رہوں گی یا پھر شہزادے۔ بادشاہ یہ بات سن کر بولا، شہزادوں کو محل میں آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ جب شہزادے محل کے اندر داخل ہونے لگے تو ان کو روک دیا گیا اور ملک سے باہر جانے کا حکم سنا دیا گیا۔ وہ بہت اداس ہوئے اور ملک چھوڑ کر چل پڑے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ اب وہ بہت پریشان ہوئے کہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ قریب کہیں آرام کیا جائے اور رات گزاری جائے۔ اس علاقے میں مشہور تھا کہ یہاں بہت بڑا اژدہا رہتا ہے جو رات کو آتا ہے اور انسانوں کو کھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے دونوں نے فیصلہ کیا کہ رات کا ایک پہر سلطان جاگے گا اور دوسرا پہر محمود۔ اب محمود سو گیا اور سلطان پہرا دیتا رہا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو سلطان کو نیند محسوس ہوئی۔ اس نے محمود کو اٹھایا اور بولا، اب آپ پہرا دو۔ محمود کچھ نیند سے پوری طرح نہیں جاگ پایا تھا اور کوئی چھوٹا تھا، دوبارہ سے سو گیا۔ اب سلطان اور محمود دونوں سو گئے تو اچانک وہ اژدہا ساتھ والے درخت سے نمودار ہوا اور درخت کے ساتھ ہی لیٹے ہوئے محمود کو ڈس لیا۔ جب صبح سلطان اٹھا تو اس نے بھائی کو بہت جگایا لیکن وہ سویا ہی رہا۔ سلطان یہ جان کر کہ اژدہے نے محمود کو مار دیا بہت رویا اور اپنا گھوڑا لے کر آگے بڑھ گیا۔ راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیرنی جھاڑیوں کے درمیان میں پھنسی ہے اور بہت پریشان اور زخمی ہے۔ سلطان نے جب یہ دیکھا تو سوچا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ پہلے تو گھبرایا کہیں وہ اس پر حملہ نہ کر دے، لیکن مدد کی غرض سے مان گیا اور شیرنی کو بچانے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے جھاڑیوں کو اپنی تلوار سے کاٹنا شروع کیا۔ جب سب جھاڑیاں کٹ گئیں تو اس نے شیرنی کے زخموں پہ اپنی چادر کا کپڑا اتار کے باندھ دیا۔ شیرنی کو کچھ سکون ملا۔ وہ جب کچھ چلنے کے قابل ہوئی تو شہزادے سے بولی، تم نے میری مدد کی، میں تمہارا یہ احسان نہیں بھول سکتی۔ میں چاہوں گی کہ تم میرا ایک بچہ تحفے کے طور پر لے جاؤ۔ وہ شیرنی کا بچہ تحفہ سمجھ کر لے کر چل پڑا۔ اس نے اس بچے کو گھوڑے پر آگے اپنے بٹھا دیا اور خود ساتھ بیٹھ کر چل پڑا۔ جب وہ کافی سفر طے کر چکا تو دیکھا کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں رات گزاری جا سکتی تھی۔ وہ تھک چکا تھا، آرام کی غرض سے وہاں لیٹ گیا۔ وہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک عقاب کا بچہ بہت مشکل میں ہے۔ اس نے سوچا ایسا نہ ہو یہ مر جائے، بہتر ہے اس کی مدد کی جائے۔ یہ سوچ کر وہ آگے بڑھنے لگا کہ اچانک عقاب اس کے سامنے آ گیا۔ سلطان پہلے تو گھبرایا لیکن بچے کی مدد کرنے کی غرض سے آگے بڑھا اور اسے گہری کھائی میں سے نکال لایا اور لا کر عقاب کے سامنے رکھ دیا۔ عقاب یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، تم نے ہماری بہت مدد کی، میں تمہاری اس مدد سے بہت خوش ہوا، اس لیے میں تم کو تحفے کے طور پر یہی اپنا بچہ دیتا ہوں۔ سلطان بہت خوش ہوا۔ اس نے عقاب کے بچے کو شیرنی کے بچے کے ساتھ لیا اور چل پڑا۔ شیرنی کا بچہ سلطان کے ساتھ بیٹھا اور عقاب اس کے ساتھ سر پہ اڑتا ہوا آتا گیا۔ یوں ہی 2-3 دن تک سفر مکمل ہوا تو وہ ایک شہر میں داخل ہو گئے۔ اب سلطان بہت پریشان تھا کہ اجنبی لوگوں میں کہاں رہے گا۔ اچانک سڑک پر ایک بڑھیا نظر آئی جو کام کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ سامان سے بھرا تھیلا اس کے ہاتھ میں تھا۔ شہزادہ سلطان نے اس کی مدد کی غرض سے اس کا سامان والا تھیلا اٹھایا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ بڑھیا اپنی جھونپڑی میں اس کے ساتھ چلتی گئی اور اپنے گھر جا کر اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں
اور کام کی تلاش میں یہاں آیا ہوں تاکہ کوئی کام مل جائے تو رہنے کے لیے اپنا گھر ڈھونڈ لوں۔ اس بوڑھی عورت کو اس پر ترس آ گیا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا جب تک تمہیں تمہارا گھر نہیں مل جاتا تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو۔ میں بادشاہ کے محل میں پھولوں کے گجرے بنا کر لے کر جاتی ہوں۔ شہزادی کو گجرے بہت پسند ہیں، کبھی کبھی تم بھی میرے ساتھ گجرے اور مالا بنا دیا کرو۔ شہزادہ سلطان بولا، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا اور آپ کا خیال رکھوں گا۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور شہزادے کا وقت بھی، لیکن وہ اپنے بھائی کو یاد کر کے بہت روتا اور اداس ہو جاتا۔ دوسری طرف سے اس کا بھائی محمود مرا نہیں تھا بلکہ بے ہوش ہوا تھا، کیونکہ سانپ نے اسے ڈسا نہیں بلکہ سونگھ کر چلا گیا تھا۔ سانپ اتنا خطرناک تھا کہ اس کے سونگھنے سے ہی وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ لیکن جب صبح ہوئی اور لوگوں کا گزر وہاں سے ہوا تو ایک بزرگ نے اسے اس حالت میں دیکھا۔ سب سمجھ گئے، انہوں نے اس پہ کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور دوا لگائی تو محمود کو ہوش آ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے بھائی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا۔ وہ اٹھ کر اپنے بھائی کی تلاش میں جانے لگا تو بزرگ بولے، ابھی نہ جاؤ، کوئی دن یہاں آرام کرو، ابھی تمہاری حالت سفر کرنے والی نہیں ہے۔ واقعی میں وہ جب اٹھتا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس سے کمزوری کی وجہ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ تب اس نے کوئی دن آرام کا فیصلہ کیا اور مکمل صحت یاب ہونے کے بعد بھائی کی تلاش کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف شہزادہ سلطان بوڑھی عورت کے ساتھ ہر کام میں اس کی مدد کرواتا۔ ایک دن بوڑھی عورت بیمار ہو گئی۔ وہ بہت پریشان تھی کہ اب کیا کرے، پھول کیسے محل تک پہنچائے۔ سلطان بولا، اگر آپ اجازت دیں تو یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ بوڑھی عورت بولی، لیکن بیٹا تم تو لڑکے ہو۔ شہزادہ سلطان بولا، کوئی بات نہیں، میں برقع پہن کر جاؤں گا، آپ کی بیٹی بن کر کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بوڑھی عورت مان گئی۔ تب سلطان پھولوں کی ٹوکری اٹھا کر برقع پہن کر محل کی جانب چل پڑا۔ جب وہ محل میں داخل ہوا تو شہزادی کو دیکھتے ہی اسے پسند کرنے لگا، لیکن اس کا کام پھولوں کے گجرے اور مالا دینا تھا۔ شہزادی بہت خوش ہوئی کیونکہ اس دفعہ پھولوں کے گجرے اور مالا بہت خوبصورتی سے بنائے گئے تھے۔ تو شہزادی نے کہا، آئندہ بوڑھی عورت کی بیٹی ہی میرے لیے پھول لائے۔ تب روز ایسا ہونے لگا، شہزادہ گجرے اور مالا بناتا اور محل میں لے جاتا، ساتھ شہزادی کو بھی دکھاتا۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ شہزادی کی شادی کرنے کے لیے ایسے شہزادے کو دیکھا جائے گا جس کے پاس 100 ہرن ہوں، اور وہ ایک دن میں سب لائے۔ اب ہر جگہ سے شہزادوں نے ہرن اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ جب شہزادے سلطان کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے شیرنی کے بچے کو، جو اب مکمل شیر بن چکا تھا، حکم دیا کہ جاؤ جنگل میں جتنے بھی ہرن ہیں سب کو لے کر آؤ۔ شیر یہ سن کر سارے جنگل سے 100 ہرن اکٹھے کر کے لے آیا۔ جب وہ محل آیا تو بہت برے حلیے میں تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شہزادی اسے اصلی حالت میں دیکھ چکی ہے، کیونکہ جب وہ باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی تو اس نے شہزادہ سلطان کو دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ساتھ شیر ہے، جبکہ اس کے سر کے اوپر عقاب اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اسی لیے شہزادی نے یہ شرط لگائی تھی تاکہ وہ شہزادہ سلطان اس کے سامنے اپنی اصلی حالت میں آ جائے۔ شہزادے سلطان کو دیکھ کر شہزادی بولی، جاؤ اے پیارے شخص، اپنی اصلی حالت میں آؤ۔ تب شہزادہ شہزادوں کی طرح آیا، گھوڑے پر شہزادہ اور آگے آگے شیر، سر پہ عقاب منڈلاتا ہوا، ساتھ میں ہرنوں کی فوج۔ وہ واقعی میں کہیں کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ اس وقت بادشاہ نے شہزادے سلطان سے اپنی بیٹی کی شادی کا فیصلہ کیا۔ اب محمود کچھ بہتر حالت میں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے بھائی کو ڈھونڈا جائے۔ وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور اس بزرگ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں جب وہ اپنی اس جگہ پہنچا جہاں شیرنی کا غار تھا تو شیرنی نے اسے پہچان لیا۔ بولی، شہزادے آپ یہاں، میں نے جو آپ کو اپنا بچہ تحفے میں دیا تھا وہ کہاں ہے؟ محمود سمجھ گیا کہ یہاں میرا بھائی آیا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہم شکل تھے۔ بولا، وہ تو بھاگ گیا۔ شیرنی یہ سن کر بہت پریشان ہوئی، بولی، میں تم کو اپنا دوسرا بچہ دیتی ہوں، یہ کبھی نہیں بھاگے گا۔ شہزادہ محمود شیرنی کا بچہ لے کر چل پڑا۔ آگے گیا تو اسے وہی عقاب ملا۔ عقاب نے بھی اسے پہچان لیا اور بولا، شہزادے میں نے جو بچہ آپ کو دیا تھا وہ کہاں ہے؟ شہزادہ بولا، وہ تو اڑ گیا۔ عقاب بولا، یہ لو میرا دوسرا بچہ، یہ اب آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا۔ شہزادہ محمود شیر کے بچے اور عقاب کو لے کر چل پڑا۔ شہزادے سلطان کی طرح وہ بھی 3 دن سفر کرتا ہوا اسی شہر میں پہنچ گیا جہاں اس کا بڑا بھائی رہتا تھا۔ اسے بھی وہاں وہی بوڑھی عورت ملی۔ بوڑھی عورت اسے شہزادہ سلطان سمجھ کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی اور بولی، کل تمہاری شادی ہے، تم کہاں گئے تھے؟ شہزادہ محمود سمجھ گیا کہ یہاں میرا بھائی رہتا ہوگا۔ شہزادے نے ساری بات بوڑھی عورت کو سنائی۔ بوڑھی عورت نے ساری داستان سنی اور اس کی مدد کا وعدہ کیا۔ اگلے دن شہزادے سلطان کی شادی تھی۔ جب وہ شادی کے لیے دلہا بنا بیٹھا تھا اور اچانک سے ایک لڑکی برقع پہنے پھول لے کر ان کے سامنے آ گئی۔
جب وہ پھول دینے لگی تو اس کا ایک آنسو شہزادے سلطان کے اوپر گرا۔ شہزادہ بہت حیران ہوا اور شہزادی سے بولا کہ اسے حکم دے کہ اپنا نقاب ہٹا دے۔ جب شہزادی نے اس سے نقاب ہٹانے کو کہا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ خوبہو شہزادے سلطان کی شکل والا شہزادہ وہاں کھڑا تھا۔ شہزادے سلطان نے جب اپنے بھائی کو زندہ دیکھا تو اس کے گلے لگ کر بہت رویا۔ تب اس نے ساری داستان سنائی۔ شہزادہ سلطان بولا کہ ویسے ہی آ جاؤ جیسے میں آیا تھا۔ تب شہزادہ محمود بھی ویسے گھوڑے پر سوار آگے شیر کو سر پہ عقاب اڑتا ہوا جیسے شہزادہ سلطان آیا تھا ویسے ہی آیا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ دونوں میں سے سلطان کون ہے اور محمود کون ہے۔ تب بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی شہزادے محمود سے کر دی جائے۔ اب دونوں شہزادوں کی شادی اکٹھی کر دی گئی۔ شادی کے بعد دونوں شہزادوں نے سوچا کہ ہم بادشاہ کو اصل چہرہ دکھائیں اپنی ماں کا۔ وہ دونوں اپنے ملک روانہ ہو گئے اور جا کر ہر بات بادشاہ کے گوئی گزار دی۔ بادشاہ پہلے ہی بہت شرمندہ تھا کیونکہ وہ سب جان گیا تھا کہ اس کی بیوی نے اسے دھوکہ دیا تھا اور وہ کب کا اسے محل سے نکال چکا تھا۔ اس نے شہزادوں سے معافی مانگی اور بولا اب مجھے اس بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ کر نہ جانا۔ تب دونوں شہزادے اپنے محل میں اپنی شہزادیوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔